اگر کوئی پولیس آفیسر رول آف لا کو فالو نہیں کرتا اور خلاف ورزی کرتا رہتا ہے تو کیا رینک کا تعین کیا جاتا ہے کہ خلاف ورزی اگر ہو رہی ہے تو رینک کو دیکھتے ہوئے اس کو معاف کر دیا جائے یا اس کے قانون سے بالا تر ہو کر اگر کارروائی کی جا سکتی ہے وہ بھی ہوتی ہے؟ دیکھیں، قانون سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے، اور میرا خیال میں جب پولیس آفیسر جب بھی جو سمجھ لیں کہ الٹرا وائریز یا اپنی اتھارٹی سے ایکسیڈ کر کے کوئی کام کرتا ہے تو اس میں اس کو ایگزیمپلری پنشمنٹ ملتی ہے. اور ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ عثمان کا جو کیس ہوا ڈی ایس پی والا، اس میں بھی فوری طور پہ اس کے خلاف نہ صرف ایکشن لیا گیا بلکہ اریسٹ کیا، اور اس کے بعد پھر اس کو پروسیڈ کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح پہلے بھی کئی ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جو ہمارے ایس پی رینک کے آفیسرز ہیں، جو ہمارے انسپیکٹرز تو بے شمار ہیں، اس میں ایسا ایکشن لیا گیا. تو اس لیے اور اس میں کئی ایسے، یہ نہیں ہم کہتے کہ ساری کالی بھیڑیں بھی ہوتی ہیں اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں، اور اس میں ہم نے ڈرگ کے اندر جو انوالومنٹ تھی یا کمپلیسٹی سی جن آفیسرز کی، ان کو نہ صرف پنش کیا بلکہ ان کے خلاف اسی 9C کے اندر پروسیڈ کر کے FIR درج کر کے ان کو بھیجا گیا، اور ہم انسیڈنٹس کوٹ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں نان سپیئرنگ ایٹیٹیوڈ ہے، جہاں پہ پولیس اٹراسٹیز کمٹ کرے، مین ہینڈلنگ کرے یا لاز وائلیٹ کرے. اگر کوئی بھی پولیس ملازم خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے خلاف آپ نوٹس لیتے ہیں، ایکشن لیتے ہیں اور اس کو معطل کر دیتے ہیں، ڈسمس کر دیتے ہیں، لیکن اس کا استعفیٰ نہیں لیا جاتا. استعفیٰ لے لیں گے تو وہ مزید آگے محکمے کا حصہ نہیں بن پائے گا، لیکن ہم اس کو نوٹس دے دیتے ہیں، وہ پھر آگے چلا جاتا ہے. بہت سے راستے اس کے لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ دوبارہ محکمہ جوائن کریں اور دوبارہ لوٹ مار. اس پہ مہربانی ہوگی. استعفیٰ جو ہے نا، وہ تو ایک قسم کا اس کو تمام بینیفٹس دینے والی بات ہے کہ اس کو جب ڈسمس کرتے ہیں تو اس کے تمام بینیفٹس بھی ختم ہو جاتے ہیں. استعفیٰ وہ دے نا. نہیں، اگر وہ بھی استعفیٰ دے گا تو پھر بھی استعفیٰ پنشمنٹ نہیں ہے. استعفیٰ پنشمنٹ نہیں ہے، تو پنشمنٹ از ڈسمسل. کہ ڈسمسل کے بعد نہ وہ کسی اور جگہ پہ امپلائمنٹ لے سکتا ہے، اور بلکہ اس میں یعنی اس کے جتنے بھی بینیفٹس پریویسلی دیے ہوتے ہیں وہ واپس کرنے پڑتے ہیں. تو اس لیے ڈسمسل از مور ہارشر پنشمنٹ دین ریزگنیشن. ہم دیکھتے ہی ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی بہت تیزی سے چل رہی ہے، لیکن اتنی ہی تیزی سے پولیس ملازمین واپس محکمے کو جوائن بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس تناظر میں میں کہہ رہا تھا اس میں دیکھیں نا، آپشن تو یہ استعفے والی تو ایک فورسڈ ریزگنیشن ہوگی. ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ ہے ڈپارٹمنٹل ایکشن، وہ لیا جاتا ہے، ڈسمس بھی کیا جاتا ہے. آگے ٹرائبونل بنے ہوئے ہیں، پبلک سروس ٹرائبونل، ان کا اختیار ہے کہ وہ اس کو بحال کریں. اگر وہ لاز میں، ہاں اس لاء میں ضرور چینجز آ سکتی ہیں کہ ٹرائبونل کا جو اختیار ہے، جیسے آرمی کے اندر ہے کہ جی اگر ونس کورٹ مارشل تو دیر از نو اپیل، تو اپیل اگر ہے تو اپنی ہی ہیرارکی کے اندر ہے. تو اسی طرح یہاں پہ بھی ہونا چاہیے تاکہ ہمارے جو ہے وہ ڈسمسل کے بعد لوگ واپس نہ آئیں. بالکل ٹھیک ہے سر. تھانوں میں فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ، فرنٹ اینڈ کو بہت خوبصورت کر دیا گیا ہے، پیچھے والوں کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں، لمیٹڈ ہمارے پاس فنڈنگ کی وجہ سے ایسا فرسٹ اسٹیج میں کیا گیا، اور بیک اینڈ میں بھی بری حالت نہیں ہے، اور ہم نے اس کو امپروو کیا اپنے سورسز کے ساتھ. لیکن جو فنڈنگ تھی ہم نے پبلک کو لگانی مناسب سمجھی کہ پبلک کی سٹنگ پلیس اچھی ہونی چاہیے، پبلک کے لیے ویٹنگ روم اچھے ہونے چاہیے. ہم سیکریفائز کر لیں گے لیکن ہم نے پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. دیٹ واز دا ریشنل بیہائنڈ اٹ. پبلک کو میرے خیال سے فیسیلیٹیٹ ایک ہی صورت میں کیا جاتا ہے، جو ان کی درخواست ہے اس کو اچھے سے سن لیا جائے، اور بلکہ نہ سنا جائے اس کو حل بھی کر دیا جائے. وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس میں چلا جاتا ہے، اور ہم انوائرمنٹ بہتر کرنے میں پارشلی ڈس ایگری کروں گا. ناٹ ایوری کمپلینٹ، بلکہ ہم نے یہاں پہ ہماری جو آفس ہے، CCP آفس بھی، اور نیچے جتنے سپروائزری آفیسرز ہیں، ہم کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے ایک، جس کے تحت ہر کمپلیننٹ کو اپنے آفس سے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ اس کی درخواست پہ کیا کارروائی ہوئی ہے، کیا اگر فائل ہوئی ہے تو کن ریزنس کی وجہ سے فائل ہوئی ہے. اور فائل کا ایک ٹائم لائن ہے، 24 گھنٹے ہے کسی کا، اور کسی کا 48 گھنٹے ہے، کسی کا 72 آورز ہے. تو اس ٹائم لائن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ کمپلینٹ ریزالو ہو. یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میڈیا اور پولیس کا جو ریلیشن ہے وہ کافی ٹینس ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ کے نزدیک میڈیا کو کون سا کنسٹرکٹیو رول پلے کرنا چاہیے کہ مزید ریلیشن ڈیولپ ہو جائے؟ میڈیا کا اور پولیس کا ٹینس ریلیشن شپ ہونا نہیں چاہیے، لیکن اس صورت میں ہوتا ہے جب میں سمجھتا ہوں کہ
فلو آف انفارمیشن کو سپریس کیا جائے. ایک بیسک رائٹ میڈیا کا یہ ہے, اگر آپ ریڈ لائنز ڈرا کر لیں دونوں سائڈوں پہ تو یہ ریلیشن شپ اچھا ہوگا, اور اچھا ہے بھی. اور کچھ ایریاز میں فرکشن آتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ریڈ لائنز ڈرا نہیں ہوئی. وہ کیا ہے کہ آپ کا رائٹ ہے انفارمیشن فیچ کرنا, اور ہمارا بھی ہمیں چاہیے کہ جو انفارمیشن ہم گیدر کر چکے ہوئے ہیں, اف اٹ از ناٹ ہیمپرنگ دا انویسٹیگیشن, وہ ہم پاس آن کریں. ٹھیک ہے, اور اس میں جب تک وہ پاس آن نہیں ہوگی اور انفارمیشن فٹیگ ہوگی میڈیا کو, تو اس صورت میں وہ ایک ڈیسپریشن شروع ہوتی ہے اور اس میں فرکشن آ جاتی ہے. ہماری سائڈ سے یہ ہے کہ اس میں نہیں ہونا چاہیے, فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے اور انفارمیشن فلو چلتا رہنا چاہیے. ہاں انلیس کچھ کیسز ہوتے ہیں جس میں ہم انویسٹیگیشن کہتے ہیں اگر ہم پہلے بتا دیں گے تو ہماری تفتیش میں اریسٹ آف اکیوزڈ میں پرابلم ہوگی, تو وہ ہم نہیں کرنا چاہیں گے. میڈیا کے ساتھ فرکشنل ٹائز اور سوشل میڈیا کے ساتھ یا کم از کم ریئیکشنری پالیسیز جو ہے وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے, اور یہ پالیسی بھی نہیں ہے. ٹاپ لیول پہ, ٹاپ ٹیئر پہ, ٹاپ لیڈرشپ میں ایسی کوئی ڈائریکشنز نہیں ہیں, بلکہ فیسیلیٹیشن کی ڈائریکشن ہے. سر میڈیا اگر کوئی بات ہائی لائٹ کرتا ہے تو اس سے پولیس میں بہتری آتی ہے یا؟ آپ کریٹیسزم کی بات کریں. ہاں کریٹیسزم کی. تو کریٹیسزم میں کریٹیسزم از آلویز اف اٹ از کنسٹرکٹیو, ناٹ کہ فوکسڈ آن اے پرسنلسٹک گرج اور ریزنس, تو پازیٹیو ہے. اور اگر پروگریسو کریٹیسزم ہے, کنسٹرکٹیو کریٹیسزم ہے, تو اس سے ہی امپرومنٹ آتی ہے. پوری دنیا میں اگر اداروں نے ترقی کی ہے تو وہ کریٹیسزم سے کی ہے. پارلیمنٹ کے اندر ڈبیٹ ہوتی ہے تو ڈبیٹ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک اسپیکٹ کو ہر تھریڈ بیئر انالیسس کیا جائے, اس کی پازیٹیو سائڈ بھی دیکھی جائے, اس کی نیگیٹو سائڈ بھی دیکھی جائے, تمام پروز اینڈ کونس کو دیکھتے ہوئے پھر ڈیسیژن میکنگ کی جائے, تو وہ ڈیسیژن میکنگ امپروو کرتی ہے. تو وائی ناٹ کریٹیسزم فرام میڈیا. سر ہم دیکھتے ہیں کہ اب ایس پیز بھی ہیں, اے ایس پیز بھی ہیں, انچارجز کو تو بولنے کی اجازت نہیں ہے, کسی طرح کا موقف نہیں دے سکتے جب تک سینئر اس کو نہیں دیتے. جو خود مختار آفیسرز ہیں وہ بھی انفارمیشن گیدر نہیں کر پاتے اور وہ بھی مس گائیڈ کر دیتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ پھر پولیس ملازمین جو چھوٹا عملہ ہے ان پہ ملبہ ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ کی طرف سے یہ انفارمیشن لیک ہوئی, اور حالانکہ قصور ان کا خود کا ہوتا ہے. تو کیا سب احتساب کے لیے حاضر ہوں گے؟ یہ وہی بات ہے کہ ایک میکانزم ہونا چاہیے فلو آف انفارمیشن کا. فلو آف انفارمیشن کو بلاک نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ میڈیا جب انڈر انفارمڈ رہے گا تو یہ چیزیں پیدا ہوں گی. اگر میڈیا کو آپ خود بریف کر رہے ہیں, انفارم کر رہے ہیں, اور ایک موڈ آپ کے پاس طے ہے کہ آپ نے اس لیول کے آفیسر کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے, لیٹ سے ایس ایچ او ہے, ایس ڈی پی او ہے, ایس پی ہے, وہ اس کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ فلو آف انفارمیشن دے. اور نیچے والی ہاں لیکیج کی جو بات ہے, لیکیج اس میں ضرور ڈیمیج کرتی ہے, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, ہمارے انویسٹیگیشن میں ہیمپر کرے گی تو لیکیج ڈیمیج کرے گی. اور ہماری کوئی ڈیٹیکٹیو سائڈ ایسی جو افیکٹ ہوگی اور جس میں پبلک کا لارجر انٹرسٹ خراب ہو گیا, تو اس میں ظاہر ہے تکلیف ہوگی. پولیس نے محنت کی ہوتی ہے ایک چیز تک پہنچنے کے لیے, اور وہ محنت ایک دم سے لیکیج کی وجہ سے ضائع ہوگی, وہ پرابلم ہوتی ہے.